ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 15ویں باب میں سے اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، حقیقی طاق میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے۔ جو ڈالی مجھ میں پھل نہیں لاتی وہ اسے کاٹ ڈالتا ہے، اور ہر ایک کو جو پھل لاتی ہے اسے وہ چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے۔ اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا ہے پاک ہو گئے ہو۔ تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں قائم رہوں گا۔ جس طرح کہ ڈالی جب تک وہ طاق میں لگی نہ رہے اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی جب تک مجھ میں قائم نہ رہو۔ طاق میں ہوں، تم ڈالیاں ہو۔ جو مجھ میں رہتا ہے اور میں اس میں، وہ بہت پھل لاتا ہے، کیونکہ مجھ سے جدا تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جائے گا اور سوکھ جائے گا، اور لوگ انہیں بٹوریں گے اور آگ میں جھونک دیں گے اور وہ جل جائیں گے۔ اگر تم مجھ میں رہو اور میری باتیں تم میں رہیں تو جو کچھ تم چاہتے ہو مانگو، وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ میرے باپ کا جلال اسی سے ہے کہ تم بہت پھل لاؤ، یوں ہی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ انجیل پاک کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ طاق میں ہوں، تم ڈالیاں ہو۔ مسیح خدا میرے عزیزو، آج پاشکا کا 5واں اتوار ہے، اور آج جو ہمارے دھیان و گیان کا مرکزی نقطہ ہے یا مرکزی آیت ہے وہ یہی ہے کہ حقیقی طاق میں ہوں، تم ڈالیاں ہو۔ بڑی خدا کی مہربانی ہے کہ ہم حقیقی طاق کی ڈالیاں ہیں۔ وہ حقیقی طاق جو زندگی اور خوشحالی عطا کرتا ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم اس طاق کا حصہ ہیں جو زندگی کی فراوانی اور بختات سے ہمیں نوازتا ہے۔ تو آج جب ہم اس کلام پر، اس آیت پر دھیان و گیان کرتے ہیں کہ حقیقی طاق میں ہوں، تم ڈالیاں ہو، تو آئیں ڈالی ہونے کے لیے، اس طاق کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے یا اس کا حصہ ہونے کے لیے خدا کا شکر بجا لائیں اور خداوند کی تعریف کریں کہ خداوند تیرا شکر ہے کہ ہم اس طاق کے ساتھ منسلک ہیں، یا ہم اس طاق کی ڈالیاں ہیں جو حقیقی طاق ہے۔ مسیح خدا میرے عزیزو، وعدہ کی سرزمین ایسی زمین قرار دی گئی ہے، یا کلام اسے ایسی زمین بیان کرتا ہے یا ایسی سرزمین بیان کرتا ہے جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، یعنی جہاں خدا کی محبت، اس کی جو فضائل اور اس کی جو نعمتیں ہیں، اس کی فراوانی اور بختات ہے۔ خدا کا خاص رحم اور خدا کا خاص فضل ہے، اور وہ بھی بختات کے ساتھ، فراوانی کے ساتھ، ان ابنڈنس۔ یہ سرزمین جو وعدہ کی سرزمین ہے، یہ نہ صرف ایسی زمین ہے جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، بلکہ ایک ایسی زمین بھی ہے جہاں انگوروں کے تاکستان ہیں، اور جو انگور ہے
اور اس کے پاکستان جو ہیں ان کا اس سرزمین میں ہونا در حقیقت یہ بھی شادمانی، خوشی، سیلیبریشن اور فراوانی اور بختات کی علامت ہے، یعنی خدا کی برکتوں اور بخششوں کا نشان ہے۔ طاق کا ہونا، انگور کا ہونا، پاکستان کا ہونا، یہ بھی خدا کی برکت، خوشی اور شادمانی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو آج کی پاک انجیل میں ہم نے سنا ہے کہ مسیح خداوند اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں، اور لکھا ہے اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، حقیقی طاق میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے اور تم ڈالیاں ہو۔ باغبان خداوند ہے، حقیقی طاق اس کا بیٹا ہے، اور میں اور آپ سب اس طاق سے جڑی ہوئی، لگی ہوئی ڈالیاں ہیں۔ تو جب آج ہم اس بات پر، اس آیت پر دھیان و گیان کرتے ہیں کہ حقیقی طاق میں ہوں، تو میں سوچ رہا تھا اور اپنے آپ سے سوال بھی کر رہا تھا، اگر خداوند یہ فرماتے ہیں کہ حقیقی طاق میں ہوں، تو اٹ مینز کہ کوئی غیر حقیقی طاق بھی ہے، یا کسی کو اس طاق ہونے کے لیے، حقیقی طاق ہونے کے لیے بلایا گیا لیکن وہ حقیقی طاق نہ بن سکا۔ اس لیے خداوند آج کہتا ہے کہ حقیقی طاق میں ہوں، مطلب کہ کوئی اور بھی طاق ہے لیکن وہ شاید حقیقی طاق نہیں، یا حقیقی طاق نہ بن پایا۔ ہم خدا کے پاک کلام بالخصوص پرانے عہد نامے میں پڑھتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے اس کو خداوند کا طاق کہا گیا ہے۔ ہوشیہ کی کتاب اس کے 10ویں باب میں لکھا ہے کہ اسرائیل لہلہاتی طاق ہے، یعنی خداوند کی لہلہاتی طاق جو ہے اسرائیل کو قرار دیا گیا ہے، یا اس کو یہ مقام دیا گیا ہے۔ اسی طرح ہم خدا کے پاک کلام میں پڑھتے ہیں کہ خدا نے پاکستان سے محبت کی، خدا نے اسے اچھے اور عمدہ بیج سے لگایا۔ یہ سب کچھ خدا نے کیوں کر کیا؟ کیونکہ وہ اس طاق سے محبت کرتا ہے، تاکہ وہ طاق اچھا اور عمدہ یا لذیذ پھل جو ہے وہ پیدا کرے۔ خداوند نے اس طاق جو اسرائیل ہے اس کے ساتھ سب کچھ کیا، اور شاہ نبی اس بات کو بخوبی بیان کرتا ہے کہ خداوند کہتا ہے کہ میں نے سب کچھ کیا جو درکار تھا، جو واجب تھا، جو ضروری تھا، یعنی برج بنایا، پانی دیا، اس کی کانٹ چھانٹ کی، ہر طرح سے میں نے اس کا خیال رکھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ طاق جو اسرائیل ہے، یہ طاق کیا ہوا؟ جو نبی لکھتے ہیں حزقیال، ارمیا اور اشعیا، وہ یہ تینوں لکھتے ہیں کہ اسرائیل کیونکہ خداوند کی لہلہاتا طاق ہے، خداوند نے اس پر بھروسہ کیا لیکن یہ طاق اچھا پھل نہ لایا۔ اب یہ تینوں جو انبیاء ہیں یہ لکھتے ہیں کہ اسرائیل بے پھل طاق ہے جو پھل نہیں دیتا۔ اسرائیل ایک جنگلی طاق کی مانند ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اشعیا نبی تو اور بھی سخت الفاظ سے کہتے ہیں کہ یہ ایک بدبودار طاق اور پھل دینے والا ہے، یعنی یہ طاق بدبودار پھل ادا کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اسرائیل جو خدا کا طاق ہے وہ ایک بے وفا اور بے پھل طاق ثابت ہوا ہے، خدا کی ایکسپیکٹیشن پر پورا نہیں اترا، یعنی اس کی مرضی کو پورا نہ کر پایا۔ لیکن ہم رومیو کے نام اس کے 11ویں باب میں خط میں دیکھتے ہیں، لکھا ہے خدا اپنی نعمتوں اور دعوت میں لا تبدیل ہے، یعنی خداوند ہمیشہ اپنی نعمتیں، اپنے فضائل، اپنی دعوت ہمیشہ برقرار رکھتا ہے، وہ لا تبدیل ہے، اس کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔
یا جس طرح میں نے فراوانی کی بات کی، بختات کی بات کی، دودھ اور شہد کی بات کی، پاکستانوں کی بات کی، فراوانی کی بات کی، تو اس ساری بے وفائی کے باوجود خداوند کی یہ نعمتیں اور دعوت ہمیشہ قائم ہے. اور یہ دعوت اور یہ نعمتیں اب ہم نئے اسرائیل میں دیکھتے ہیں. اور وہ نیا اسرائیل کون ہے؟ وہ نیا طاق کون ہے؟ وہ حقیقی طاق کون ہے؟ وہ کون سا ایسا طاق ہے جو زندگی اور خوشحالی عطا کرتا ہے؟ اور اس کا جواب آج کی پاک انجیل میں ہمیں ملتا ہے. مسیح خداوند فرماتے ہیں کہ حقیقی طاق میں ہوں، میرا باپ باغبان ہے اور تم ڈالیاں ہو. اس لیے خداوند آج یہ فرماتے ہیں کہ حقیقی طاق میں ہوں، کیونکہ جو اسرائیل طاق تھا خداوند کا، اس نے پھل ادا نہ کیا، وہ حقیقی طاق نہ بن سکا. اور اب خداوند اپنے وعدے کے مطابق ایک ایسے طاق کی بات کرتا ہے جس کے ساتھ جڑے رہنے سے ڈالیاں جو ہیں پھلدار بھی ہو سکتی ہیں، ہری بھری بھی رہ سکتی ہیں، ان میں زندگی اور جو خوشحالی ہے وہ برقرار رہ سکتی ہے، لیکن شرط جو ہے وہ اس طاق کے ساتھ جڑے رہنے کی ہے. تو آج جب ہم نیکسٹ بات جو اگلی آیت ہے اس پر دھیان و گیان کرتے ہیں کہ تم ڈالیاں ہو، طاق میں ہوں اور تم کیا ہو؟ ڈالیاں ہو. اب یہ ڈالیاں جو ہیں آج کی پاک انجیل میں دو طرح کی بیان کی گئی ہیں، ایک فروٹ لیس اور دوسرا فروٹفل، یعنی ایک پھلدار ڈالی اور دوسری بے پھل. بے پھل ڈالی کیا ہے؟ یا فروٹ لیس ڈالی جو ہے یا برانچز جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ایسی ہیں جن کو کاٹ ڈالا گیا ہے، جن کا انجام آگ میں جھونکا جانا ہے. وجہ کیونکہ وہ الگ ہو گئی، وہ حقیقی طاق سے الگ ہوئی، وہ اس طاق میں قائم نہ رہی، وہ کاٹ دی جائیں گی کیونکہ انہوں نے پھل ادا نہ کیا. اب یہ تو بے پھل ڈالی ہے، جس نے پھل نہیں لایا، انجام کیا ہوا؟ وہ کاٹ دی گئی اور آگ میں ڈالی جائے گی. اب جو پھلدار ڈالی ہے، لکھا ہے جو ڈالی پھل لاتی ہے وہ اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے. اور یہ کیوں زیادہ پھل لاتی ہے؟ کیوں خدا ان سے چھانٹتا ہے؟ کیونکہ وہ طاق کے ساتھ قائم ہے، یا اس کے ساتھ وہ جدا نہیں. مسیح میں میرے عزیزو، جب یہ کہا جاتا ہے کہ تم ڈالیاں ہو، یا ہم اگر اس طاق کی ڈالیاں ہیں، تو دیر آر ٹو بیسک تھنگس. ایک یہ ہے کاٹے جانے کے لیے تیار ہو جاؤ یا چھانٹے جانے کے لیے تیار ہو. دو ہی پوسیبلٹی ہیں، یا تو کاٹ دیے جاؤ گے یا چھانٹ دیے جاؤ گے. اب انتہا میرا اور آپ کا ہے، کیا ہم چھانٹے جانے کے لیے تیار ہیں تاکہ اور پھل لائیں؟ یا اگر ہم پھل نہیں لاتے تو پھر کیا ہے؟ کیا ہوگا؟ کاٹا جانا. تو دو ہی پوسیبلٹی ہے، یا تو کاٹا جانا یا پھر چھانٹا جانا. تو آج کی پاک انجیل در حقیقت یہ بڑا ایک خاص پیغام جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھتی ہے، کاٹا جانا یا چھانٹا جانا. کیونکہ چھانٹے ہم اسی وقت جائیں گے جب ہم پھل دیتے ہیں تاکہ اور پھل دیں، اور کاٹے ہم اس وقت جائیں گے جب ہم پھل ادا نہیں کرتے یا ہم اچھے طریقے سے پھل نہیں لاتے. تو دو ہی پوسیبلٹی ہیں، دو ہی اس کا انجام ہے، دو طرح کے، کاٹا جانا یا چھانٹا جانا. اب سوال یہ ہے کہ کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ ہم کاٹے جائیں، لیکن ہم یہ ضرور چاہیں گے کہ ہم چھانٹے جائیں تاکہ اور بھی پھل لائیں. لکھا ہے کہ میرا باپ باغبان ہے، جو ڈالی مجھ میں پھل نہیں لاتی اسے کاٹتا ہے، اور ہر ایک کو جو پھل لاتی ہے اسے کیا کرتا ہے؟ چھانٹتا ہے تاکہ وہ کیا کرے؟ زیادہ پھل لائے. تو آج ہم اپنے آپ کو خداوند کے حضور لاتے ہیں، پیش کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں چھانٹے، یعنی ہماری تربیت کرے. جو ہم میں بری چیزیں ہیں یا جو ایسی چیزیں پیدا کرتی جو پھل لانے میں رکاوٹ ہے، اسے وہ کیا کرے؟ چھانٹے. اویلیبل کرنا، تربیت کا کام جو ہے بڑا سخت ہوتا ہے.
جب ہم کسی کی تربیت کرتے ہیں یا جب کسی کو کریکشن کرتے ہیں تو یہ نہایت خطرناک عمل ہے. لوگ آگے سے غصہ بھی کر جاتے ہیں, مائنڈ کر جاتے ہیں. تو اس لیے چھانٹے جانے کے لیے تیار رہنا چاہیے, کیونکہ یہ عمل جو ہے اتنا آسان نہیں ہے, یہ ڈیفیکلٹ ہے, پینفل ہے. تو اس میں سے گزر کر ہی, چھانٹے جا کر ہی ہم کیا کر سکتے ہیں, اور پھل لا سکتے ہیں. اس لیے ہر روز اپنے آپ کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے, سیکھنے کی ضرورت ہے, جاننے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کی اپنی کریکشن کرنے کی ضرورت ہے. اور میں بڑا خوش ہوں, یہاں آج کل تو بہت کم ہے, لیکن پرانے وقتوں میں لوگ ایگزامینیشن آف کانشیس کر کے سوتے تھے, تاکہ اگر انہوں نے کوئی غلطی کی ہے تو اس سے کیا کریں, خدا سے معافی مانگے. چھانٹے جانا تاکہ پھلدار ثابت ہو سکے. آخر میں مسیح میں میرے عزیزو, میں جس طرح کہہ رہا تھا, سوال یہ ہے کہ ہم کیسے طاق کے ساتھ قائم رہ سکتے ہیں, کس طرح ہم چھانٹے جا سکتے ہیں, کس طرح ہم پھلدار ٹہنی ثابت ہو سکتے ہیں. آج کی تلاوت اس کا بڑے سادہ الفاظ میں جواب دیتی ہے. اگر تم مجھ میں رہو اور میری باتیں تم میں رہیں تو کیا ہوگا, تم پھلدار ڈالی کی مانند ہو. یعنی جو خداوند کی باتیں ہیں, خدا کا کلام ہے, وہ کیا ہو, ہمارے دل میں ہو. اور آج کی دوسری تلاوت میں سنا ہے کہ صرف باتوں سے نہیں بلکہ اپنے اعمال اور کاموں سے بھی ظاہر کریں کہ ہم خداوند پر ایمان رکھتے ہیں. ہمارا یقین اور بھروسہ خداوند پر ہے, لیکن یہ ہمارے کاموں یا اعمال سے بھی ظاہر ہونا چاہیے. کیونکہ ایمان کیا ہے, اعمال کے بغیر کیا ہے جی, مردہ ہے. اگر اعمال نہیں تو ایمان ہم شو نہیں کر سکتے. تو اس لیے در حقیقت اسی بات کو آج بیان کیا گیا ہے. بڑا افسوس ہوتا ہے جب کبھی کبھی میں یہ دو لفظ آج کل کچھ لوگوں کی زبانوں پر سنتا ہوں. What do they say? وہ یہ کہتے ہیں, once saved always saved. once saved always saved. ایک بات میں اس کا مطلب بعد میں سمجھاتا ہوں. دوسرا, آج کل جو لوگوں نے نعرہ لگایا ہوا ہے ایبسلوٹ سلویشن, دونوں کا اگر ملا کر مطلب دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جب آپ بپتسمہ لے لیتے ہیں, یسوع کو قبول کر لیتے ہیں, تو نجات اور ہمیشہ کی زندگی شور ہے. یس, شور ہے, پکی بات ہے, کوئی دو رائے نہیں. لیکن جو ڈالی کی مانند قائم رہتا ہے اس کے لیے ہے یہ. اب یہ کہہ دینا یا یہ کر لینا کافی نہیں ہے کہ بپتسمہ لیا, خداوند پر ایمان لے آئے, ٹھیک ہے, یہ ایک سٹیپ ہے, لیکن اس ایمان میں, اس طاق میں قائم رہنا جو ہے وہ بھی ضروری ہے. یہ نہیں کہ ونس سیوڈ آلویز سیوڈ, نہیں, آپ کو اس کے لیے کام کرنا ہوگا, چھانٹا جانا ہوگا. کیونکہ آج کی تلاوت ہمیں بتاتی ہے کہ حقیقی شاگرد کون ہے. شاگردیت کے لیے تو میں اور آپ سب لائے گئے ہیں. اب حقیقی شاگرد ہم کیسے بن سکتے ہیں؟ لکھا ہے کہ میرے باپ کا جلال اسی میں ہے کہ تم کیا لاؤ, بہت پھل لاؤ, اور تمہارا پھل باقی رہے, پھر ہی تم میرے کیا ہوگے, شاگرد ہوگے. دیکھیں, ہم اس طاق کا حصہ ہیں, اس طاق کی ڈالی تو ہیں, سب بھی ہیں. اب کچھ ڈالیاں پھلدار ثابت نہیں ہوتی, اب وہ کیا کی جائیں گی, کاٹ دی جائیں گی. اور جو کاٹ دی جاتی ہے, آج کی تلاوت میں لکھا ہے کہ جو کاٹی جائے گی وہ سوکھ جائے گی, نو لائف. اور جو کاٹی جائے گی, سوکھ جائے گی, اس کو کیا کریں گے, لوگ بٹوریں گے, اور لکھا ہے کہ آگ میں جھونک دیں گے. اب یہ ٹہنی تو وہ بھی طاق کے ساتھ ہی لگی تھی, یہ ٹہنی بھی تو اس طاق کے ساتھ ہی تھی نا. اب اس کا نصیب ایسے کیسے ہو گیا کہ یہ کاٹی بھی گئی ہے, آگ میں بھی ڈالی گئی ہے, روندی بھی گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو حقیقی طاق سے کیا کیا ہے, جدا کر لیا ہے, کاٹ لیا ہے, علیحدہ کر لیا ہے, قائم نہیں رہی. اور ایسا ہی ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ ون سیوڈ آلویز سیوڈ, اس کا مطلب بہت خطرناک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوئی پھل لانے کی ضرورت نہیں ہے, قائم رہنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈالی تو ہم سب ہے, لیکن ہمارے اعمال سے پھل لانے سے ہی یا ہمارے اس کے ساتھ قائم رہنے سے ہی
ہم میں زندگی اور نجات ہو سکتی ہے، یا ہم زندگی اور نجات اسی وقت حاصل کرتے ہیں جب ہم پھل لاتے ہیں، یا جب ہم اس کے حقیقی شاگرد اسی وقت بن جائیں گے جب ہم بہت پھل لائیں گے۔ تو اس لیے جب آج کا لوگ یہ بات کریں تو پلیز ڈونٹ بلیو، طاق سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور مسیح میں میرے عزیزو، بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات مجھے کہنی پڑ رہی ہے کہ جو ڈالیاں، جو ٹہنیاں طاق سے، حقیقی طاق یسوع سے جدا ہو جاتی ہیں، وہ پھر جدا سے جدا ہوتی جاتی ہیں، ڈویژن ہوتی رہتی ہے۔ میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن آپ ارد گرد دیکھ سکتے ہیں، 1 2 3 4 5 اور بعد میں پتہ نہیں کتنے، کیونکہ جب ٹہنی یا ڈالی حقیقی طاق سے جدا ہو جائے گی تو بچ نہیں پائے گی، انجام موت ہے، ڈویژن ہے، اور ڈویژن میں جہاں اتحاد نہیں وہاں خداوند موجود نہیں ہوتا۔ خداوند کی بادشاہی اتحاد میں ہے، ایک رہنے میں ہے، اکٹھے رہنے میں ہے، قائم رہنے میں ہے۔ میرے لیے زندگی کا بہت خوبصورت تجربہ ہے، میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں۔ میں ویسے تو وزٹ آج کل ہم بہت ہی کم کریں، بلکہ نہ ہونے کے برابر کر رہے ہیں، لیکن مجھے ایمرجنسی ایک گھر میں جانا پڑا، ایک خاندان کا وزٹ کرنا پڑا۔ تو اس خاندان کا جو سربراہ تھا اس نے مجھے بڑی انٹرسٹنگ چیز بتائی، میرے لیے آئی اوپنر تھا۔ انہوں نے کہا، فادر جی کبھی کسی نے خدا کی بادشاہی کو دیکھا ہے؟ یا میں آپ سے بھی سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ نے کبھی خدا کی بادشاہی کو دیکھا ہے؟ اب میرے بولنے سے پہلے ہی ہمارے اس بھائی نے جواب دیا ہے، فادر جی پر میں نے دیکھا ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہتا میں اپنے خاندان میں اسے دیکھتا ہوں، جب ہم کٹھے بیٹھ کر کھاتے ہیں، کٹھے بیٹھ کر دعا کرتے ہیں، کٹھے بیٹھ کر روزری پڑھتے ہیں، ہم میں اتحاد ہے، ہم میں پیار ہے، ہم اتنا، وہ کافی سارے تھے، اور ان کو میں مذاق میں کہہ رہا تھا اگر آپ ہی آ جائیں تو ہمارا چرچ فل ہو جائے گا۔ کافی خاندان، خدا ان کو بہت برکت دے۔ تو اتنا بڑا خاندان کنبا، لیکن کیا تھے؟ ایک تھے۔ خداوند میں اس طاق کے ساتھ سب جڑے ہوئے تھے، قائم تھے، اور دیٹس واٹ وائی ہی سیڈ کہ خداوند کی بادشاہی کو، خداوند کی بادشاہی کو میں اپنی زندگی میں دیکھتا ہوں۔ یہ میرے لیے بڑا تجربہ ہے، بڑی گواہی ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ خداوند کی بادشاہی کو میں اپنی زندگی اور اپنے خاندان میں دیکھتا ہوں۔ وجہ کیونکہ وہ طاق کے ساتھ، حقیقی طاق کے ساتھ کیا ہے؟ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ ساری کی ساری ڈالیاں جو ہیں قائم ہیں اس کے ساتھ۔ تو اس لیے جو ڈالی قائم نہیں رہتی، جو اس سے جدا ہو جاتی ہے، انجام ایک ٹکڑا، 2 3 اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ انجام کیا ہوگا؟ تندور میں، آگ میں، ہلاکت۔ اس لیے اس سے جدا ہو کر، خداوند سے جدا ہو کر، اس کے کلام سے جدا ہو کر، اس کے پاک بدن اور پاک خون کی ضیافت سے جدا ہو کر آپ بچ نہیں سکتے، انجام موت ہے۔ یہی آج بتایا گیا ہے کہ جو ڈالی مجھ میں قائم نہیں رہتی، وہ جو پھل نہیں لاتی، وہ کاٹی جائے گی اور آگ میں ڈالی جائے گی۔ اس لیے مسیح میں میرے عزیزو، آج کی تلاوت بڑا سادہ لیکن بہت گہرا پیغام دیتی ہے۔ زندگی چاہیے، نجات چاہیے، بچنا ہے تو قائم رہنا ضروری ہے۔ اور کس کے ساتھ؟ طاق کے ساتھ۔ اور کس طاق کے ساتھ؟ جو حقیقی طاق ہے۔ اور حقیقی طاق کون ہے؟ ہمارا یسوع ہے۔ اور باغبان کون ہے؟ اس کا باپ ہے۔ اور ہم سب کیا ہیں؟ ڈالیاں ہیں۔ اس کے ساتھ رہنے سے ہی بچت ہے، بچ سکتے ہیں، زندگی پا سکتے ہیں، پھلدار بن سکتے ہیں۔ لیکن اس سے جدا ہو کر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جن لوگوں نے یہ کوشش کی اس سے جدا ہو کر کرنے کی، شاید چند سالوں کے لیے تو کامیاب نظر آئے، لیکن ایٹومیٹکلی ایٹ دی اینڈ دے ور فنشڈ۔ اس لیے حقیقی طاق سے جڑے رہیں، کبھی جدا نہ ہوں۔
کبھی جدا نہ ہو، کبھی کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ جب ایک دفعہ جدا ہوں گے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا رزلٹ کیا ہے، ڈویژن ڈویژن اینڈ اگین ڈویژن. اور آپ نے دیکھا ہی ہے، میں باقی کلیسیوں کی بات نہیں کرتا، میں ڈینومینیشنز کی بات کرتا ہوں. میں جب جاتا ہوں تو اتنی ڈویژن، ہر گلی میں کوئی نہ کوئی منسٹری شروع ہے. اوکے، گاڈ بلیس دیم، آئی ہیو نو پرابلم. لیکن جب آپ حقیقی طاقت سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں گے تو پھر بچنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہمارا خداوند ہمارا باغبان ہے، وہ ہمارا خیال رکھتا ہے، وہ ہماری تربیت بھی کرتا ہے، وہ کاٹتا اور چھانٹتا بھی ہے. آئیں ہمیشہ حقیقی طاقت یسوع کے ساتھ جڑے رہیں اور بہت پھل لائیں تاکہ اس کے شاگرد ٹھہریں. مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین.